معذرت سے کہوں ہم تو 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، 2 گھنٹے ہمیں جو نیند سے پہلے ملتے نا گھر میں، ہم گھر میں رہ کے بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ موبائل کے دہانے ماں بھی لگی ہے، باپ بھی لگا، پرواہ کوئی نہیں۔ وہ بھائی جان یہ بچے آپ کا تعارف ہے، درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کی مہار ان کے کندھوں پہ نہ رکھو، ورنہ بستی میں شہر میں بدنام کروا دیں گے تمہیں۔ سب سے بڑی دولت تمہاری اولاد ہے۔ ہم 8 گھنٹے کے بعد جو 2 گھنٹے گھر میں نصیب ہوتے وہ غیر حاضر ہوتے۔ میرا کہنا ہے بھائی موبائل کو گولی مارو، سرانے کے نیچے دباؤ، 2 گھنٹے اپنے بچوں میں گزارو، اور روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے کلاس میں آتا ہے آپ بھی لے کے آیا کرو۔ بچوں کو کہو بچوں بیٹھو، آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ آج عمر فاروق کی باتیں کریں۔ یقین جانو ایک ہفتہ آپ سناؤ، اگلے ہفتے اپنے بچے آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ ہمیں کبھی اولاد کو نصیحت کرنے کا موقع ملے گا، ہم آخرت کی کہانی نہیں شیئر، ہم صحابہ کی سیرت پہ بات نہیں کرتے۔ ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے؟ یہ اس گاؤں کا نام نواں پنڈ ہے، وہ ہم کہتے ہیں نواں پنڈ کا فلاں بچہ جو غربت کی لکیر پہ کھڑا تھا، اس نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، آج معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، اور تم نکمو آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہو۔ او بھائی دولت تو تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم نے دنیا کی دوڑ دی، انہیں دولت کے پیچھے انہیں دوڑایا۔ سکھانا کیا تھا تو سکھاتے کیا رہے؟ وہ تو مزدوری کے لیے بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام تک مزدوری کر کے آتے ہیں۔ نصیب کی کہانی، کسی کو 500 ملا، کسی کو 5000 ملا۔ کاش کہ اپنے بچوں کو آخرت کی کہانی بھی سکھاتے، صحابہ کا پیار بھی سکھاتے، اہل بیت کی محبت سکھاتے۔ تو اس بچے کے دل میں یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ ماں نے کیا تھا۔ منصور علی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا۔ جانتے ہیں نور الدین زنگی کون ہے؟ میرے حضور خواب میں ملے، فرمایا نور الدین 2 چکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں، راستہ روکو۔ اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے، اللہ خیر میرے مدینے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ حضور دوسرے دن پھر ملے، فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ تیسرے دن ملے، دوڑ لگا دی، 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا، مدینے کے سارے راستے بند کیے، وہ شکلیں جو رسول اللہ نے خواب میں دکھائی تھی انہیں ڈھونڈ کر کے واصل دار کیا۔ پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور کہتا ہے بندہ نواز، یہ میرا احساس کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا۔ کہا بیٹا نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا جی استاد جی۔ کہا شوق کیسے پیدا ہوگا؟ وہ کہتا استاد جی میری ماں کہتی ہے کہ اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے۔ تو پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی نہ دے، میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ جملہ لیجئے گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں تھا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ بھائی جان جس کو مصلی پہ کھڑا کرو اس کی عزت بھی کیا، لیکن ہمارے رویے بڑے تلخ۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کو وہ چندہ اکٹھا کرتے تھے، اب تو وہ رواج ختم ہو گیا اور اچھا ہی ہو گیا۔ کچھ لوگ کاپی پین سے لے کے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور بعد میں مجھے آبا جی کتنے پیسے ہوئے؟ 250-300 ہوا ہے یار۔ واسف علی واسف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کر لو جس کو مصلی دے رہے اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ جب کھڑا کرو تو پھر کیڑے نہ نکالو، اس کی ساتھ میں تبصرے نہ کرو۔ فقہ کا مسئلہ اگر اتنی بھی دل میں بات آ جائے میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تم کاپی پین سے لے کے بیٹھے ہو، جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو۔ پہلی نصیحت کسی کو گالی، آج وعدہ کرتے گالی نہیں دے، اللہ ہمیں اس میں قائم رہنے کی توفیق دے۔ دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مسجد، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ احساس شاید کہ کبھی گزرا ہی نہیں کہ میرے بعد کو میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں وہ اس پتھر سے الجھ نہ جائے۔ تقاضا کیا تھا کہ اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے، لیکن ہم اس خیال سے گزرتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا۔ دوستو
اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک چھوٹا سا عمل کہ ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، اور میں نشان نہیں کروں گا ان لوگوں کی جو نیند دین کے نام پہ دھندا کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے ہم قدم چومنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ہمارے رویے یہ ہے کہ غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، ماڑا بندہ مسئلہ پوچھنے آج تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ ایک بہاول نگر سے، ایک چیچا وطنی سے، ایک ملتان سے چلا ہے، وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا اور اسے نظر انداز کیا گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اس کو وظیفے میں لگایا گیا۔ دیکھیے ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وظائف بڑے ملتے ہیں، یہ سالک کی ضرورت ہے، وہ راہ سلوک میں جب سفر کرتا ہے، منازل طے کرتا ہے تو یہ اس کی ضرورت ہے۔ وظائف کی تو کمی نہیں، ایک ختم ہوتا تو دوسرا ملتا، دوسرا ختم ہوتا تو تیسرا ملتا ہے۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے ہمارے پاس اس لیے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ وہ کندھا ایسا جہاں جا کے سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تو وظیفے میں مشغول ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے اس کے خدام تھے، وہ سیدھا اندر چلا گیا اور آواز آتی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور وہ جو شخص باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا، اس کے دل پہ جو بیتی ہوگی، یہ بھی تو سوال ہی اٹھتا ہے نا۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں بھائی، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واسف علی واسف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہے، یہ نشہ ہی نہ آئے۔ اور ہمارے رویے بڑے درخت، ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھا۔ اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ دولت کو معیار بنایا ہے۔ اور میاں صاحب تو کہتے ہیں بے وقوفہ دے نوکر ویکھے دانش مند سے آئے۔ ہم نے دولت کو معیار بنایا، کسان کا بیٹا ہے، 10 سال عمر ہے، اور ہماری فصلوں کو پانی دینے والا، چارہ جانوروں کو چارہ ڈالنے والا 70 سالہ بوڑھا، گالی بھی دیتا ہے، برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور والد اس کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا، حوصلہ افزائی کرتا ہے، کام کو سمجھنا شروع کر دیا، سیانا ہو گیا، خاک سیانا ہوا ہے جو بڑوں کی عزت ہی نہیں کر رہا۔ میرے ایک ہم نام میرے دوست ہیں، میں ان کی فیکٹری میں بیٹھا تھا تو مجھے انہوں نے بات سنائی کہ میں آفس میں تھا تو میرے بیٹے نے باہر گارڈ سے بدتمیزی کی۔ کہتے میں اسی وقت باہر آیا اور میں نے کہا بابا جی اس نے کوئی بدتمیزی کا کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اور ماتے میں نے اسی وقت اس کے منہ پہ 3 تھپڑ مارے اور کہا ان سے معذرت کرو۔ دیکھیں بچپن میں سکھایا ہوا حیا کل کو بڑا ہو کر بھی عزت کرے گا، اور آج اگر بے مہار چھوڑا، حوصلہ افزائی کی تو وہ دن دور نہیں بھائی، وہ ہاتھ جو ایک مزدور پہ، ایک غریب پہ اٹھا ہے نا، کل کو آپ کی گال تک بھی آ سکتا ہے۔ جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم کہتے ہیں یار کبھی کبھی ملازم کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیا، کبھی کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا، اس سے مشورہ مانگا تھا۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی کہ تو بھی میری عزت کرے، وہ بھی میری عزت کرے، عزت دینے سے عزت آتی ہے۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو ایک چارو باہر جھاڑو دے رہا تھا، تو وہ کہتے بیٹا کھانا کھا لو۔ نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکہ لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے۔ انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو، ششتر ہوا، کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ ہاں بیٹے کھانا کھا لو۔ اچھا ایسا نہیں ہو اس نے جھاڑو وہاں رکھا ہو، ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی، اس کے بچے تھے۔ وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول ہیں، بیٹا کھانا کھا لو، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ 3 رویوں کا نام ہے بھائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں۔ ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے، تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھیں برس رہی ہیں۔ حضور گزرے کے قدم رکے، فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا۔ عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پر قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے؟
عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے۔ وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا، میں ننگا تھا مجھے لباس ملا، میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا ملے، حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا اب بھی میں رو، یہ اخلاق ہے، یہ دین ہے، دین رویوں کا نام ہے۔ جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت کی، جابر کسی کو شرمندہ نہ کر، اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ میں بازار سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو میری گلی کی نکڑ پہ ایک بوڑھا شخص جس کو بڑے مجمع میں رسوا کیا جا رہا تھا، بہت کچھ کہا جا رہا تھا اور وہ نگاہیں جھکا کے کھڑا ہے۔ میں بھی رک گیا دیکھ کر، میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے قرض دینا، خیال تھا کہ زیادہ پیسوں کو تو یہ لٹا نہیں رہا اس لیے اس کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا دینے کتنے پیسے یار؟ کہتا 150 روپے۔ 150 روپے کی یار کیا اوقات، بڑے مجمع میں ذلیل کر دیا، اتنے تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتے، بعض بات پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے یار، ذلیل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم سمجھتے۔ تو فرمایا کسی کو شرمندہ اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا گناہ کا ہو جانا ممکن ہے۔ ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے تو ہم نے رویے دیکھے ہیں لوگوں، گناہ گار کے لیے امتحان ایک نہیں دو ہے۔ ایک ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں، وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانے دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں، اور آتے بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے، اور آتے بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے، وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں نیکی کا ماحول ہے، زبانیں شائستہ ہوں، جاؤں گا عزت کی جگہ پہ کھڑا ہوں، لیکن معذرت سے کہوں گا جب مسجد میں آئے تو زبانیں یہاں بھی لمبی لمبی ملی۔ ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اور تینوں مسجد اراکی نے بہایا، چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا، جوتے چرانے آئے ہو۔ یہ مسجد میں رویے میں، حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی رونق کا سبب بنا ہے، اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے، آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں، کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں، لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں۔ ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا۔ اور مسجدوں کی جو حالتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ نماز کے وقت اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے، یہ بستی مسلمانوں کی ہے، لیکن نماز کے وقت وہی 1.5 صاحب جو ہماری روایت ہے، 1.5 صاحب سے زیادہ تو نماز کے وقت لوگ نہیں ہوتے۔ یہ محنت سے اشتہار لگائے گئے، لوگوں کو دعوت دی گئی، جو نا آپ کو بذریعہ ٹیلی فون یا ویسے جو نا حضرت نے دعوت دی تو اتنے لوگ جمع ہوئے۔ نماز کے وقت 10-20 نمازی ہوتے۔ میں شکرگڑھ باؤنڈری کے بالکل قریب ایک گاؤں میں حاضر ہوا، نماز کا ٹائم تھا، اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ تو مسجدوں کی حالتیں ہیں یار، اگر کوئی آیت عزت تو اقبال مندرس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں، اجڑا دیکھا تو اقبال پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک جس ساقی کے گردش میں پیمانے رہے، خیر تو ساقی صحیح مگر پلائے گا اسے، اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خالی رہے۔ اقبال کہتے باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح ملالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کے نوازی نہ رہی، یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہی۔ ویران ہے اللہ کے گھر، عزت دو یار، کیوں ذلیل کرتے ہو؟ فطرت میں بھول جانا ہے۔ سوال ہے سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، توبہ کا در بند ہو گیا اور کھلا ہوا ہے، کوئی آج یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچے دل سے ندامت کے 2 اتھرو میری چوکھٹ پہ لے آئے، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے اسے کوئی رہنمے منزل ہی، جو گناہ چھوڑتا ہے اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر 20 سال بلا دیا اسے، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ پیچھے ہوئے صفے ماتم ہمیں پیغام موت دیتا ہے۔ داڑھی میں سفید بال دیکھے تو تڑپ سا گیا، کہتا ہے مالک 20 سال تیری نافرمانیوں میں گزار دیے،
اگر میں لوٹ آؤں تو تو مجھے معاف کر دے گا؟ آواز آتی ہے، او میرے بندے، تو نے 20 سال فرما برداری کی، میں نے تیری عبادت قبول کی، 20 سال میرے حکموں کو توڑا، میری دہلیز سے دور چلا گیا، مجھے ناراض کیا، آج تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس کی تو عادت معاف کرنے کی، یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ علامہ سعدی شارح مسلم مفسر قرآن، آپ ایک بوڑھے کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ ہر سال حج کے لیے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے تو بوڑھے نے لبیک کہا، ہاتف سے آواز آئی، لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سنتا ہوں۔ وہ جوان کہتا ہے بابا پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی، حافظ سے آواز آتی ہے، جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ اس کی عادت ہے بھائی معاف کرنے کی، یہ عادت آپ بھی اپناؤ۔ کوئی معذرت، کوئی ندامت کے اتھرو لے آئے تو اسے رسوا نہ کرو، بلکہ عزت کی جا پہ بٹھاؤ۔ بہت بڑی بات ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، اٹھنے لگے، باہر نکلنے لگے، ظاہر ہے اٹھتے تو نمایاں ہوتے، سبکی محسوس کرتے، ابھی اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی، شرمندہ ہی نہیں ہو رہے، اور ہم تو موقع کو جانے نہیں دیتے، قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہیں، ہمارے رویے بڑے تلخ ہیں۔ یہ تو ہے بھائی مسجد بازار کا ماحول، کبھی گھروں کا ماحول بھی دیکھا ہے، وہ بھی بڑا تلخ ہے، اور یہ بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے۔ میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں۔ یہ جو ہمارا شادی کا جب بنتا ہے نا پروگرام، میرا اختلاف ہے پہلی بات سے، ہم جب رشتہ داری جوڑتے ہیں نا تو پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم سے کام نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم بیٹے کی شادی کرنے لگے۔ میں کہتا ہوں بھائی اگر کام کا ہی رولا نا مسئلہ ہے نا تو 5000 کی ملازمہ رکھا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تمہارے کام میں گھروں میں کام کرنے کے لیے تیار، مجبوریاں کھینچ لیتی ہیں۔ اگر کام کا ہی مسئلہ ہے نا تو یار 5000 کی ملازمہ رکھ لو۔ یہ کتنی چھوٹی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھ سے کام ہی نہیں ہوتے، اس لیے شادی کرنے لگے بیٹے کی، اور ہم نکرانی ہی بنا کے لے جاتے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا، ہم بیٹی بنا کے نہیں لے جاتے، ہم اپنے بیٹے کے لیے محبوبہ نہیں لاتے بلکہ ہم نکرانی لاتے۔ مجھے ایک بیٹی نے کال کی، وہ کہتی جب میں والدین سے ملنے آتی ہوں تو ملازمہ رکھ لیتی ہے، جب میں واپس جاتی ہوں تو اس کو چھٹی کروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا 5-10 لاکھ روپے لگائے اس لیے تھا، انہیں ایک مستقل جو ہے نا وہ ملازمہ چاہیے تھی، اور یہ نوکری ہماری خدمت نوکروں کی طرح کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے نوجوانوں کے رٹے رٹائے جملے آپ بھی سنتے ہو، ہم بھی سنتے ہیں۔ پہلا دن ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میری مان نہ مان، میری اماں نہیں مننی ہے، میرے ابے نہیں مننی ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا پہلے دن یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ میری بھی شادی میں نے ایک نصیحت نہیں کی، وہ یار ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، خود ادب کرتے کوئی نہیں، خود عزت دیتے کوئی نہیں۔ اور پہلے دن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کہنا ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آئیے یار، تھوڑا سا وقت لگے گا اسے۔ ہم کہتے ہیں میری مان نہ مان، فلانے نہیں مننی، میری یہ بہنا انہوں نے خدمت کری، میرے بھراواں نہیں کری، انہوں نے کپڑے اس کر کے دے، سب کچھ کرتی ہے یار، یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ پہلا دن تھا محبت جتلانے کا، اسے کہتے کہ تو میری خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ آپ محبت دینے میں کامیاب ہوتے نا، اگر آپ چاہتے کہ میرے ماں باپ کے بول و براز بھی اٹھائے تو وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوتے۔ محبت دیتے کوئی نہیں۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا کہ آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے دے؟ کہا میرے پاس 2 پڑیاں تھیں، یہ پڑیاں جوانوں آپ بھی ساتھ لے کے جائیے گا۔ کہا وہ کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کہا فرق نہ پڑے تو فرمائے مقدار بڑھا دیا کرو، اور آپ عزت دینے والا تو ماحول بناؤ نا۔ ہمارا پہلا جو کام ہے وہی جو ہے نا وہ مجھے میرے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے کام ہی نہیں ہو رہا۔ اگر کام نہیں ہوتا تو ملازمہ رکھنا، اور پھر جب رشتہ داری جڑتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ یار اتنا چھوٹا ظرف ہے ہمارا، اگر بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا تو ہم کہتے ہیں گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی، جو ماں نے دیے وہ استعمال کر۔ اور اگر کسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہم کہتے ہیں بلاؤ دے پچھلے آنو، بوڑھے ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں اور تڑ تڑ زبان چل رہی ہے۔ میں جوانوں سے مخاطب ہوں، میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے تعلیم دی،
और तीसरा वो है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुर को भी यार बाप समझा करो। हम कहे बुलाए ना पिछले आने, और फिर आखिर में बूढ़े सर से पगड़ी उतारते हैं, बूढ़ी माँ चादर रख देती है पाँव में, माफ कर दो जी। फिर रौनक भरा लहजा सामने आता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो उसको अपने घर में रखना। और फिर वो बेटी के आगे भी हाथ जोड़ते, पुत्र सुरख जोड़ा पहन के आई थी, सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो भी कहती है कैसे माँ बाप है, खुद भी रुसवा हुए, मैं भी जलील हुई। कभी तो घर की रौनक थी, जिगर का टुकड़ा था, और आज ये भी मुझे यहाँ मरने की दावत दे रहे हैं। क्या इनके पास रहने के लिए मेरे लिए चारपाई नहीं, 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते? बेटी को समझाते, बेटे तलाक याफ्ता बेटी को हमारा माशरा कबूल ही नहीं करता। हम कहते जरूर है कोई ना कोई गलती होगी, और कभी उस कमीने से भी पूछा जिसने तलाक दी है। लोग लाते हैं मसाइल हमारे पास, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे तलाक दी जा रही है। और फिर वो बेटी को ये भी कहते, बेटा अगर तू तलाक लेके आ गई, तेरी 2 छोटी बहनें घर में बैठी, उनका रिश्ता कौन देखने आएगा? फिर सारी जिंदगी मारे खाती रहती है, दुख सहती रहती है। कोई जख्म ससुराल वालों से मिले ना तो माँ बाप देख ले तो बहाना लगा लेते हैं, वो कहते सीढ़ियों से गिरी, और दुख सह सह के ही कब्रों में चली जाती है। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी हैं वो मारे तो खाती हैं लेकिन साथ साथ ताने भी सहती हैं, वो ताने भी बड़े तलख हैं। कुछ बेटियां ऐसी होती जिनके बाप शराबी होते हैं, कुछ बहनें ऐसी होती जिनके भाई शराबी होते हैं। सारी जिंदगी शराबी की बेटी और शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा इस मजमे में अगर बाप शराबी है तो खुदा के लिए अपनी बेटियों के हाल में रहे। कोई भाई शराबी है और यार खुदा के भी मुजरिम हो और अपनी बहन के भी मुजरिम हो, वो तो पहले ही बड़ी दुखी है वहां। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं, देखिए दौलत कौन देता है? जिंदगी में इम्तिहान है कि नहीं, नशेबो फराज है कि नहीं? कभी माइशत आसमान को, कभी गुर्बत की लकीर। अगर कोई बच्ची हम निकाह करके उसका लाते हैं ना तो हमारे कारोबार में कोई मसला बने ना तो हम कहते हैं जब से ये हमारे घर में आई है हमारे बेटे का कारोबार जाता रहा, ये मनहूस साबित हुआ। और बहुत सारी बेटियों को तलाक किस वजह से? यार वो मनहूस क्यों है? तुम्हारे नसीब में इतना था, जिंदगी में तलखियां भी आ जाती है, जिंदगी में इम्तिहान नहीं है, उसको मनहूस समझ के फारिग कर दिया गया। अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिनके यहां औलाद नहीं होती। औलाद कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। औलाद ना हो तो फिर भी नहीं जीने देते, और शोहर कहता है ये मेरी वजह से तू यहां रह रही है, वरना घर वाले तो कहते इसको फारिग करो और शादी करो। ये टिश्यू जिसे यूज किया फेंक दिया, ये गुड्डी गुड्डे का खेल है। ये इम्तिहान आपकी बहन के साथ भी हो सकता है। यार तूने कौन सा उस पर एहसान किया कि जिसके यहां औलाद ना उसके दवाले में गिने जाते हैं, ये खाती बड़ा है, वो सारी जिंदगी दुख सह सह के गुजार देती है। औलाद ना हो तो फिर भी नहीं जीने देते, औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो ना तो हम फिर भी नहीं जीने देते। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझे पहली बेटी अता फरमाना। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई, अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई। हम हॉस्पिटल में थे, साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई तो मैंने माँ जी से कहा देखिए अल्लाह खैर करे, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? तो उन्होंने मुझे वापस आके बताया जी चौथी बेटी हुई है। ओए हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते भाई, तकदीर से क्यों उलझते हो? बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते, ना हो तो फिर भी नहीं जीने देते, कारोबार में भी मसला बने तो फिर भी नहीं जीने देते। ये मेरे माशरे के तल्ख रवैये हैं। एक तरफ सारा खानदान और एक तरफ वो अकेली बैठी, जब चाहा उसको रुसवा कर दिया। मुझे वो कुड़ियां नहीं भूलती। एक फैसला था, मैं भी वहां मौजूद था, किसी बात पर उनका झगड़ा था, मैंने भी बात सुनी। मैंने कहा जाने दे, कोई इतनी बड़ी बात को माफ कर दे। मेरी बात से इख्तलाफ हो, पांव से जूता उतारा और उसके भाई के मुंह पे फेंका और आवाज क्या आई? जुत्ती पूरी आई ना आई तो अल्लाह का सच। मैं सर पकड़ के बैठ गया और आज भी मुझे वो तल्ख रवैया नहीं पड़ता। एक मर्द की किसी के बारे में बात करना ये भी जहालत थी, लेकिन एक औरत के बारे में क्या कह रही है? उसको पांव का जूता कह रही है। मेरे रसूल तो औरत को इज्जत देते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी नोश फरमानी, फरमाया इसमें कुछ बचा लेना, बचा लिया गया। फरमाया अब ये बताएं कहां होठ रख के पानी पिया? अर्ज़ की हुजूर यहां होठ रख के। मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते। हुजूर औरत को इज्जत देते, ये पांव का जूता कह रही है। हम कदम कदम पे जलील करते हैं। एक बात याद रखिएगा जवानों, गुफ्तगू समेट लेते हैं। मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये तीन होते हैं घर नहीं बर्बाद होता।
ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں. مجھے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے. جھگڑا ہوا تھا اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا بہنوئی عزت کی جا ہے, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں, لیکن میں معذرت سے ناراض نہیں ہونا. میرا سوال ہے آپ سے, کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں یا ابھی تک فیڈر پیتے ہو, نابالغ ہو؟ یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. میرے آقا فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. کمرے کی آواز کیوں باہر نکالتے ہو یار؟ ہمیں کچھ سیانا بننا پڑے, باہر ہم بڑے اچھے ہوتے, گھر میں فرعون بن جاتے. عزت دینے والا ماحول بناؤ. تو فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں. کائنات کے معتبر عزت کے لائق وہ ہیں جن کے پاس اچھے اخلاق ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا, تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسمان. اور اقبال بھی کہتا ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد